بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر میں جب قحط عام ہوا اور نگرانی بڑھی تو عراق اور شام تک کے لوگ غلے کے لیے پریشان ہوئے۔ کنعان کا ایک قافلہ بھی غلے کے لیے مصر جانے کو تیار ہوا۔ حضرت یوسف کے بھائی بھی اپنے باپ یعقوب کی خدمت میں پہنچے۔ حضرت یعقوب ان دنوں ایک الگ مکان میں رہتے تھے۔ حضرت یوسف کی جدائی کا غم ان کے دل سے نکلا نہیں تھا۔ بیٹوں نے کہا، قحط کی وجہ سے ہمارے بال بچے سب پریشان ہیں، کسی طرح کا سکون اور راحت باقی نہیں ہے۔ جب باپ نے بیٹوں کی پریشانی دیکھی تو اس کا زخم تازہ ہو گیا۔ اس نے کہا، آخر تمہاری پریشانی کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ بیٹوں نے کہا، سنا ہے کہ عزیز مصر نے غلے کا انبار کھولا ہے اور وہ لوگوں کے ہاتھ غلہ بیچ رہا ہے۔ اگر حکم ہو تو ہم بھی اس کے پاس جائیں اور جو کچھ تھوڑی بہت پونجی ہے اسے پیش کر کے کچھ غلہ حاصل کریں تاکہ بال بچوں کے جان و تن کا رشتہ باقی رہ سکے۔ حضرت یعقوب نے اجازت دے دی اور سب کو ایک اونٹ دے کر روانہ کیا۔ صرف بنیامین کو، جو حضرت یوسف کے حقیقی بھائی تھے، اپنے پاس روک لیا۔ قافلہ روانہ ہوا اور سفر کی منزلیں طے کرتا ہوا مصر پہنچا۔ ایک دن حضرت یوسف کی مجلس میں حکام اور امراء جمع تھے۔ حضرت یوسف تخت پر بیٹھے تھے کہ ان کے 10 بھائی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ یوسف کو پہچان نہ سکے، ادب اور تعظیم سے آگے بڑھے اور عبرانی زبان میں حضرت یوسف کو سلام کیا۔ حضرت یوسف نے اسی زبان میں ان کو جواب دیا۔ بھائیوں کی خستہ حالی دیکھ کر حضرت یوسف بہت حیران ہوئے۔ پوچھا، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس ملک میں کیسے آئے ہو؟ وہ بولے، ہم صحرائی ہیں، قحط سالی سے پریشان ہو کر ملک شام سے آپ کی سخاوت اور احسان کی شہرت سن کر یہاں آئے ہیں۔ حضرت یوسف، شاید تم جاسوس ہو، ہماری فوج اور ساز و سامان کا اندازہ کرنے کے لیے آئے ہو تاکہ روم اور شام کے بادشاہوں کو خبر کرو اور وہ ہم پر حملہ کریں۔ بھائی بولے، خدا کی پناہ، ہم جاسوس نہیں ہیں، ہم پیغمبر کے بیٹے ہیں، ہمارے باپ دادا کے رتبے بلند ہیں۔ آپ نے اسرائیل کی دعوت اور ابراہیم خلیل اللہ کی کرامت کے اور ذبیح اللہ کے معجزے کے بارے میں یقیناً سنا ہوگا۔ ہم تو آپ کی خوبیاں اور فضائیوں کا سن کر قحط سالی میں ادھر آئے ہیں تاکہ آپ کی سخاوت اور فیاضی سے فائدہ اٹھا سکیں۔ حضرت یوسف، کیا تمہارا باپ زندہ ہے؟ بھائی، ہاں، ابھی تو زندہ ہے۔ حضرت یوسف، وہ کیسا شخص ہے اور کیا کام کرتا ہے اور کس طور پر اس کی گزر رہی ہے، اور تم کتنے بھائی ہو؟ بھائی، ہمارا باپ بڑے مرتبے والا ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد ہے۔ لقب اس کا اسرائیل ہے۔ اسے خدا نے نبوت بخشی ہے۔ جھوٹے خداؤں سے اسے نفرت ہے۔ خدا کی یاد اور خدا کی صحبت میں اس کے دن گزرتے ہیں۔ اصل میں ہم 12 بھائی تھے۔ ہمارا ایک بھائی جو شکل و صورت میں سب سے بہتر اور نبوت کے لائق تھا، ہماری محبت میں جنگل کی سیر کے لیے آیا تھا۔ کسی ضرورت سے وہ ہم سے الگ ہوا کہ اچانک بھیڑیوں اس کو اٹھا لے گیا۔ باپ نے اس کے غم میں گوسہ خوری اور تنہائی اختیار کر لی ہے۔ اس کے حقیقی چھوٹے بھائی کو اپنے پاس رکھ کر اپنے غم کو بھلانے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت یوسف، کیا کوئی ہے جو تمہاری سچائی کی گواہی دے اور تم نے جو اپنا حسب نسب بیان کیا ہے اس کی تصدیق بیان کرے؟ روئیل، ہم شام کی زمین میں امین اور مسلم ہیں اور ہمارا حسب نسب اور خاندان جانا پہچانا اور مشہور ہے۔ جب تک ہم کو صاف طور پر معلوم نہ ہو کہ اس ملک میں آنے کی تمہاری غرض تجارت ہے یا فتنہ اور فساد، تب تک ہم کو اعتبار نہ ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ تم یہاں سے واپس جانے کی تیاری کرو اور ایک بھائی کو ہمارے پاس ضمانت میں چھوڑ جاؤ اور دوبارہ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی لاؤ تاکہ تمہاری سچائی پر ہم پر ظاہر ہو سکے۔ بھائیوں نے یہ بات قبول کر لی۔ حضرت یوسف نے انہیں ایک اچھے مکان میں ٹھہرایا اور ان کی اچھے طریقے سے خاطرداری کی۔ دوسرے دن غلے کی خریداری کے موقع پر حضرت یوسف نے پوچھا، تمہاری پونجی کیا ہے؟ جو کچھ وہ لائے تھے ظاہر کیا۔ حضرت یوسف نے کہا، تمہاری پونجی تو کھجانے کے لائق نہیں ہے، لیکن بازار میں جو اس کی قیمت ہوگی ہم اس سے 2 گنا غلہ تمہیں دیں گے۔ پونجی 2 دینار ٹھہری۔ حضرت یوسف نے ہر ایک بھائی کو ایک ایک اونٹ گیہوں کا لدوا دیا اور جو قیمت بڑھ رہی تھی اسے معاف کر دیا۔ بھائیوں نے قرار ڈالا جو سمون کے نام نکلا، اس لیے ضمانت میں سمون کو ہی مصر میں ٹھہرنا پڑا۔ رخصت ہونے کے وقت یوسف نے بھائیوں سے کہا، اگر تم اپنے چھوٹے بھائی کو لاؤ گے تو اس کو بھی اسی طرح گیہوں دیں گے، نہیں تو تم کو اب کچھ بھی نہیں ملے گا۔ بھائیوں نے کہا، ہم اسے باپ سے مانگیں گے اور پوری کوشش کریں گے کہ اسے اپنے ساتھ یہاں تک لا سکیں۔ حضرت یوسف نے کارندوں سے کہا، ان کی پونجی چپکے سے ان کے اونٹوں پر چھپا کر رکھ دو۔
हज़रत यूसुफ को उनकी अमानत पर एतमाद था। उन्होंने सोचा जब ये लोग वतन पहुँचेंगे और अपनी पूंजी देखेंगे तो इन्हें गुमान होगा कि कारिंदों ने भूलकर इसे रखा है और इसे लौटाने के लिए ज़रूर मिस्र आएंगे। जब यूसुफ के भाई बाप के पास पहुँचे तो कहा, अब्बा जान, आपकी दुआ से अजीज मिस्र ने हमारी बड़ी मेहमानदारी की और बड़ी इज्जत के साथ हमें ठहराया। जब बाप ने समून के बारे में पूछा कि वह कहाँ है तो भाइयों ने पूरा वाक़या जो कत्यो बयान कर दिया। जब यूसुफ के भाइयों ने बोझ खोला तो अपनी पूंजी जो की तो उसमें रखी पाई। उन्होंने कहा, अब्बा जान, हमने आपसे गलत नहीं कहा था। अजीज मिस्र के अखलाक का हाल देखिए कि हमारी पूंजी भी वापस भेज दी। हजरत याकूब ने अजीज को दुआ की, लेकिन समून के न आने पर फिक्रमंद हुए। बेटों ने कहा, आप फिक्र न करें, समून को तो यामीन के लाने के बदले में रखा है। अब हम यामीन को साथ ले जाएंगे और जैसा हक है उसकी हिफाजत करेंगे और गल्ला भी ज़्यादा लाएंगे, वरना अजीज मिस्र हमको अब गल्ला न देगा। हजरत याकूब ने फरमाया, तुम्हारी बात का क्या एतबार? क्या यूसुफ के हक में इससे ज़्यादा ताकीद नहीं की थी? जब बेटों ने बहुत आजीजी की तो फरमाया, तुम कसम खाओ कि अपने वायदे को पूरा करोगे। इस पर दो बेटों ने कसम खाई और कहा, जहाँ तक मुमकिन होगा कोई कोताही न करेंगे। तब आपने उनकी कसम कबूल की और कहा, खुदा सबसे बेहतर हिफाजत करने वाला है, और यामीन को साथ ले जाने की इजाज़त दे दी और बेटों को ताकीद की कि मिस्र में एक दरवाजे से सबके सब दाखिल मत होना, बल्कि अलग अलग दरवाज़ों से शहर में जाना। रिवायत है कि हजरत के बेटों ने हजरत याकूब से एक ख़त अजीज मिस्र के नाम लिखने के लिए कहा। हजरत याकूब ने एक ख़त लिखा और एक दस्तार जो हजरत इब्राहीम से विरासत में पहुंची थी हदिया के तौर पर ख़त के साथ दे दी। जब ये लोग मिस्र पहुंचे तो बाप की नसीहत के मुताबिक अलग अलग दरवाज़ों से शहर में दाखिल हुए और समून की मेहमानगाह में पहुँचे। समून ने मेहमानदारी की और अजीज मिस्र की इनायतों का जिक्र किया। जब सुबह हुई तो 11 भाई अजीज मिस्र के दरबार में पहुँचे। जब हजरत यूसुफ को खबर हुई कि इब्रानी भाई आए हैं, हजरत याकूब का तोहफा लाए हैं, फिर तो शादी से हुआ रुख उसका रोशन हो जैसे गुलबहार में गुलशन। फरमाया, निहायत इज्जत और एहतराम से बिठाओ। फिर हजरत यूसुफ ने भाइयों से हजरत याकूब का हाल पूछा। भाइयों ने कहा, पहले तो वह अपने गमगीन दिल को बिन्यामीन से तसल्ली देते थे और अपने बिछड़े हुए बेटे के गम को इस तरह से भूलने की कोशिश करते थे, अब नहीं मालूम उनका क्या हाल होगा। इसके बाद उन्होंने हजरत इब्राहीम का दस्तार और याकूब का खत हजरत यूसुफ की खिदमत में पेश किया। इससे हजरत यूसुफ बहुत खुश हुए और इसे तबर्रुक और रिसालत का तोहफा समझा। जब खाने का वक्त हुआ और खाना चुना गया तो हजरत यूसुफ ने पर्दे में तशरीफ़ ले जाकर हुक्म दिया, एक एक दस्तरखान पर दो दो भाई बैठें। इस हुक्म के मुताबिक दो दो भाई एक एक दस्तरखान पर खाने के लिए बैठ गए और बिन्यामीन अकेला रह गया। उसे अपना सगा भाई याद आया, उसकी आंखें आंसुओं से भर आई। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम हाजिर होंगे इसी वाक़ये के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।